پاکستان کے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے پاکستان بزنس کونسل دبئی کے زیر اہتمام ایک ظہرانے کے دوران پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں نجی شعبے کے اہم کردار پر زور دیا۔ پاکستان ایسوسی ایشن دبئی میں منعقد اس ہائی پروفائل تقریب میں 100 سے زائد معزز مہمانوں نے شرکت کی، جن میں ممتاز پاکستانی تاجر، وی آئی پیز، پی بی سی کے اراکین اور پاکستان قونصلیٹ دبئی کے حکام شامل تھے۔ اس تقریب نے سرمایہ کاری کے مواقع، برآمدات کو بڑھانے اور دو طرفہ تجارتی تعلقات کو تقویت دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ اپنی کلیدی تقریر میں وزیر نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تجارتی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان قونصلیٹ کے کمرشل ونگ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نو منتخب پی بی سی بورڈ کی تعریف کی۔ دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں باہمی احترام، اعتماد اور مشترکہ خواہشات پر استوار قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کی بے پناہ شراکت کو تسلیم کرتے ہوئے وزیر نے اقتصادی خوشحالی اور ترقی کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ نجی شعبہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے اقدامات کو آگے بڑھانے اور مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے کاروباری رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ باہمی تجارت کو فروغ دینے اور اقتصادی ترقی کی نئی راہیں کھولنے کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر نے میکرو اکنامک چیلنجز کے باوجود حکومت کی کامیابیوں پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کئی اقدامات کا ذکر کیا، جن میں برآمدات کو بڑھانے کے لیے 17 سیکٹرل کونسلز اصلاحات، جن کا مقصد صنعتی ترقی کو بحال کرنا ہے، تجارتی اداروں کی تنظیم نو بشمول ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، عالمی سطح پر برانڈ پاکستان کو فروغ دینا، ایک شعبے کے لیے مخصوص B2B کا ماڈل شروع کرنا، بین الاقوامی معیارات پر پورا اترنے کے لیے ریگولیٹری تعمیل کو بہتر بنانا، برآمدات کی قیادت میں ترقی کو فروغ دینا، خاص طور پر زراعت پر مبنی صنعتوں میں تجارت اور سرمایہ کاری۔ افسران کا بہتر کردار۔ جام کمال خان نے تاجر برادری کو سہولت فراہم کرنے میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ آفیسرز کے اہم کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کارکردگی کو اب ایک نئے قائم کردہ آن لائن پورٹل اور ڈیش بورڈ کے ذریعے قریب سے مانیٹر کیا جا رہا ہے، جس سے برآمدات کی سہولت اور سرمایہ کاری کے فروغ میں احتساب اور مسلسل بہتری کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ظہرانے کا اختتام ایک پرکشش نیٹ ورکنگ سیشن کے ساتھ ہوا، جہاں شرکاء نے پاکستان UAE تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس تقریب نے پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول اور گہرے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اس اجتماع نے تجارتی تعلقات کو تقویت دینے اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان غیر استعمال شدہ اقتصادی صلاحیت کو کھولنے کے لیے سرکاری اور نجی دونوں شعبوں کی جانب سے ایک نئے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان میں ہو اور خاص کر پاکستان سے جو باہر ہیں، پاکستانیوں کی ہمیشہ ایک پرائرٹی سرکار کے لیے رہی ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ریمیٹنسز کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ان کی طرف سے ہوتی ہے، جس لحاظ سے بھی ہو، اس طریقے سے بھی ہو۔ میں ابھی بھی بہت سارے ممالک میں جہاں بھی گیا ہوں، ہماری پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن ڈھانچہ ہمیں ایک بنانا پڑے گا۔ ایک ڈھانچہ یہ ہے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں جی بالکل سپورٹ ہے، لیکن اس سپورٹ کو میننگ فل ہونا چاہیے، میننگ فل پروسیسز ایزی ہونے چاہیے، پروسیسز کو جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کے لیے میکانزم زیادہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا چاہیے، جو چیزوں کو آسان کرے۔ ابھی ایک سٹیپ تو ویزے کا اور باقی ساری چیزوں کا گورنمنٹ نے بڑا لیا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے کمرشل کاؤنسلز کے پاس، ہمارے ایمبیسیز کے پاس یہاں پہ لوگ اپنے بیسک کامز کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہیومن انٹرفیرنس کو ہم آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں اور میکانزمز ایسے ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ دے شوڈ فیل ایٹ ہوم۔ جیسے ٹریڈ آفیسز ہمارے ہیں، ان کو ہماری طرف سے بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی ہو جو بزنس اورینٹیڈ ہو یا نان بزنس اورینٹیڈ ہو اور وہ کوئی کام پاکستان میں کرنا چاہتی ہے یا اس ملک کے اندر اس کو
مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اپنا رول ادا کریں. جو خاص ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جسے ہم سیپا جو بائیلیٹرل ہمارا ہے یو اے ای اور پاکستان کا، وہ کئی مہینوں سے 1-2 سال سے اس کا انیشیٹو جو لیا گیا ہے، اس میں کئی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں. باقاعدہ یو اے ای کے جو منسٹر ہیں ڈاکٹر ثانی ہیں، وہ پاکستان بھی آئے تھے. ہماری بائیلیٹرل ان کے ساتھ ڈسکشنز ان کی پوری ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ ہوئی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ضرور تھیں جن کو دونوں طرف نے ہائی لائٹ کیا، اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو سارے اپنے پوائنٹس دیے گئے ہیں جو بھی خدشات کا ظاہر انڈسٹری کی طرف سے دونوں ممالک نے کیے ہیں. وہ ہمارے پاس آیا تھا جی ویزا کو ایزی کرنا چاہیے، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کیسے ایزی کرنا چاہیے. کسی نے کہا جی یہ پروسیس انہوں نے ڈیسیژن لیا جی پاکستان کے لیے فری کر دیں. انہوں نے یہ کہا کہ ود ان 24 آورز یا 48 آورز میں آن لائن جا کے پاکستانی ویزا ملنا چاہیے. ورکنگ ویزا ابھی بھی ایک کویسچن ہے، چونکہ ورکنگ ویزا کے کچھ ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ کہاں جا رہے ہیں، بزنس ویزا ڈفرینٹ ہے، ورکنگ ویزا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کو بھی کرو کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں. ہیومن انٹرفیئرنس کے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی پورٹ یا پورٹ قاسم پہ اس کو گورنمنٹ نے بالکل تقریباً ختم کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ہیومن انٹرفیئرنس ہی نہ ہو. ڈیجیٹل میکانزم میں لوگ اپلائی کریں، اپنی چیزیں کلیئر کریں. یہ ساری چیزیں ہیں. بزنس کمیونٹی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر ملک کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پہ پرابلمز آتی ہیں، تو ہمارے جو ٹریڈ آفیسرز ہیں، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ آفیسرز ہیں، ان کی ہم نے ذمہ داری لگائی ہے اور باقاعدہ مانیٹرنگ وے میں لگائی ہے. ایسے نہیں لگائی ہے کل کو ہو سکتا ہے آپ آئیں گے کہ جی ہم نے تو یہ شکایتیں لکھ کے دی ہیں لیکن ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے، تو وہ ان کے اس سسٹم میں آئے گا ہمارے کہ آپ نے شکایت دی اور کتنے حل ہوئے کتنے حل نہیں ہوئے.